السلام علیکم. آپ پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 دیکھ رہے ہیں. میں قمر زیدی صاحب کی غیر موجودگی میں عمر دراز گودل اس پروگرام کی ذمہ داری نبھاؤں گا. آج جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے وہ ایک بار پھر ہیڈ لائنز کے اندر نہ صرف خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہیں، جس حوالے سے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جیرڈ کوشنر آلریڈی سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہیں اور اسٹیو وٹکاف بھی وہاں پر جا رہے ہیں. لیکن آج پاکستان کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تہران پہنچے ہیں، جن کی عباس اراغچی صاحب سے ملاقات اور پھر انہوں نے بھی سوئٹزرلینڈ جانا ہے. گو کہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کی یہ دوبارہ سے انٹری بتا رہی ہے کہ ابھی بھی شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر کچھ بات چیت ہونی ہے، یا ایک اور جس کو کہتے ہیں دھکا لگنے والا معاملہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کیا ابھی بھی اسرائیل کی وجہ سے خدشات موجود ہیں؟ جس طرح سے لبنان کے اندر وہ مسلسل بمباری کر رہا ہے اور پھر امریکی حکام خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی انٹیلیجنس اس حوالے سے ان کو یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل اس پورے معاملے کو سبوتاژ کر سکتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر کیا ایک بار پھر اسرائیل کی وجہ سے خطے کا یا دنیا کا جو امن ہے وہ داؤ کے اوپر لگ سکتا ہے، یا پھر امریکہ اور ایران کلیئرٹی رکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیبل ٹاک ہی کرنی ہے؟ پھر پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کیا یہیں تک معاملہ تھا جہاں پر سگنیچرز کروا دیے، اب آپ دونوں ممالک جانیں، یا پھر پاکستان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے؟ یہ بین الاقوامی سطح کے امور ہیں. پھر پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ معیشت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جس میں ہم نے پیٹرولیم پرائسز کے اندر کل قیمتیں کم ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. کیا یہ ریلیف اتنا ہی بنتا تھا یا گورنمنٹ مزید ریلیف دے سکتی تھی، جس کو تھوڑا سا گورنمنٹ نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا، یا موجودہ حالات کے اندر یہ بہت زبردست قسم کا ایک ریلیف لوگوں کو دیا گیا ہے؟ پھر صوبائی بجٹ بھی آ گئے ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا کل بجٹ دیکھا، باقی بھی ہیں. تو صوبوں کے اندر جو آپ نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم کیا ہے یا وہاں پر اس کے تخمینے کم رکھے گئے ہیں، کیا اس کا آنے والے دنوں کے اندر نقصان ہوگا؟ کیونکہ ڈیولپمنٹ جب آپ کے انفراسٹرکچر کی نہیں ہوگی تو اوورال جی ڈی پی پر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. پھر ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، اور آج وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کے اندر اپنی جو سپیچ ہے اس کے اندر بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے ظاہر ہے وہی ترقی کی جانب جا رہا ہے، خوشحالی کی جانب جا رہا ہے، اور انہوں نے بجٹ سپیچ کو اپنی اس حوالے سے اس کے اندر کر کے بجٹ کی اس بحث کو آج سمیٹا ہے. اس تمام تر اہم مدے کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور پاکستان کو اقوام متحدہ میں ریپرزینٹ کیا سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. منیر اکرم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایم او یو سائن ہو گیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور پاکستان نے بھی اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ معاملہ کافی حد تک سلجھ گیا ہے یا ابھی بھی الجھا ہوا ہے؟ کیونکہ آج ہی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایک بار پھر ایران پہنچے ہیں، اور چونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سپوزڈلی وہاں پر سوئٹزرلینڈ کے اندر کچھ مذاکرات جمعے کو ہونے تھے جو کہ نہیں ہوئے، تو ہم اب اس کو کس طرح سے ریڈ کریں؟ جی، میرے خیال میں کچھ مسئلے کھڑے ہو گئے تھے اس معاہدے کو سائن کرنے کے بعد میں، کیونکہ اسرائیل نے اپنی جو حملے ہیں لیبنان میں وہ جاری رکھے ہیں، اور ایران کا یہی موقف تھا کہ جو سیز فائر پہلے مکمل ہو سیز فائر، اس کے بعد میں مذاکرات شروع ہوں گے. تو اب اس کے بعد میں میرے خیال میں کوئی واپس سے ایک سیز فائر ہوا ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان، تو شاید یہ مذاکرات اب جاری ہو سکیں. ٹھیک. جو خبر ہے وہ کہ پہلے پہلو پر یہ مذاکرات لوور لیول پہ ہوں گی، جس میں خبر یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے وہ مسٹر وٹکاف اور کشنر وہاں جنیوا پہنچ گئے ہیں، ٹھیک. اور اراغچی صاحب بھی جنیوا جا رہے ہیں. تو ٹھیک. پہلے یہ لوور لیول پہ شاید شروع ہو یہ مسئلہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اسرائیل کا رول ہے، چونکہ وہ سگنیٹری بھی نہیں ہے، اور اب بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے مختلف اداروں نے امریکہ کے صدر کو یہ بتایا ہے کہ وہ سبوتاژ کر سکتے ہیں اس پورے ایگریمنٹ کو یا ایم او یو کو جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے. پھر ہم نے امریکی حلقوں کے اندر، جس میں جے ڈی وینس خود بولے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا تحفظ کیا، امریکہ کا صدر کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا جو کل انہوں نے گفتگو کی ہے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. یہ امریکہ کی ٹورڈز اسرائیل جو پالیسی ہے اس میں بھی کوئی شفٹ آ رہا ہے، یا کوئی ریزنمنٹ اندر ہے امریکی حلقوں کے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میرے خیال میں امریکی یا ٹرمپ صاحب تو کافی ناراض ہیں، کیونکہ اب یہی نظر آتا ہے کہ ایران نے اس جنگ میں ان کو کھینچ کے لے آیا ہے. پہلے
نیتن یاہو نے ان کو منوایا کہ جی یہ ہم ساتھ میں جنگ کرتے ہیں. اب جنگ سے نتیجہ کوئی نہیں نکلا. نقصان کافی ہو گیا انٹرنیشنل اکانومی کو، ان کی پاپولیرٹی کو کافی نقصان ہوا ہے. تو وہ تو ناراض ہیں، اور ٹھیک. اب انہوں نے معاہدہ کیا ہے. نیتن یاہو ظاہر کر رہا ہے کہ جی وہ توڑنا چاہتا ہے اس معاہدے کو. اسرائیلی بہت تگڑی سٹیٹمنٹس ٹرمپ صاحب کے خلاف اور اس معاہدے کے خلاف کر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب ناراض ہیں. ٹھیک. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل کا جو الائنس ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک. نہیں، ٹیکٹیکل اس وقت پر جی. اختلاف آ گیا ٹھیک. ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وقتی اختلافات ہیں، کیا ابھی بھی یہ موجود ہے؟ جس طرح لیبنان کے اندر انہوں نے بمباری کی، ایم او یو سائن ہونے کے بعد بھی اسرائیل ابھی بھی اس پورے معاملے کو جو ہے وہ سپوائل کر سکتا ہے، یا اس پورے کے پورے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہو رہی ہے جس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے اس کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، یا اسرائیل کی وجہ سے یہ سب کچھ داؤ کے اوپر لگ سکتا ہے؟ جی وہی تو خدشہ ہے کہ اسرائیل یہ اپنی جنگ جاری رکھے گا لیبنان میں. اور ایران کا یہی موقف ہے کہ جی جو اس معاہدے کا نمبر 1 آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ امریکہ اینڈ اٹس allies ٹھیک. آل کمٹ کہ یہ اس میں جنگ بندی ہوگی، اور لیبنان شامل جنگ بندی ہوگی. تو اگر اس کی خلاف ورزی اسرائیل کرتا ہے، وہ تو امریکہ کا ایلائی ہے نا، تو پھر ایران کو اجازت ہوگی کہ جی وہ کہیں گی تو آپ نے نمبر 1 آرٹیکل نہیں آپ نے امپلیمنٹ کیا، تو باقی چیزیں ہم کیسے امپلیمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو امپورٹنٹ چیز سامنے آ رہی ہے وہ خاص کر ایسٹس کو لے کر ہے، کیونکہ ایران کے حوالے سے جہاں بہت ساری باتیں ہیں، ان کا نقصان تو اس جنگ میں ہوا، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، ان کی شہادتیں ہوئیں، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جو بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس ہیں، آیا وہ خلیجی ممالک میں ہوں یا دیگر جگہوں کے اوپر ہوں، وہ فوری طور پہ ڈی فریز کیے جائیں، جس میں یو اے ای اور قطر کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انیشلی اب کچھ امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایران کو ان کے اوپر یہ اخلاقی دباؤ ڈال سکے، کیونکہ جنگ میں تو دباؤ نہیں آیا کہ آپ دیکھیں آپ کے یہ بات بھی مان لی گئی ہے تو اب آئیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات کریں. یہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں امریکہ کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے. ٹھیک. پہلی چیز تو وہ میرے خیال میں کچھ $6 بلین ہیں جو قطر کے قطر پاس کے پاس ہے. پڑے، وہ میرے خیال میں وہ ایران کو مل جائیں گے. دوسری چیز جو یہ کریں گے کہ انہوں نے جو سینکشنز کی ویورز دیں گے ایران کو، کہ وہ ایران کی جو تیل کی تجارت ہے اس پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دیں گے، ٹھیک. تو ایران کو تیل کی آمدنی آتی جائے گی. یہ 2 تو پہلے ہی کر لیں گے. اس کے بعد میں مذاکرات کے تحت پھر جیسے جوہری پروگرام کے اوپر جو مذاکرات ہیں اس میں اگر پروگریس ہوتا ہے تو پھر سینکشنز کو بھی ہٹانا شروع کریں گے. ٹھیک. بہت سارے سینکشن ہیں، اس کو طریقے سے میرے خیال میں پروگریسولی ہٹائیں گے آگے جا کر. بالکل ٹھیک. یہ سینکشنز والا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا مفاد بھی ہے، چونکہ پیٹرولیم کی امپورٹ ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ گیس کا ایشو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کی طرف تو گیس پائپ لائن مکمل ہے. اگر یہ سینکشنز اٹھائی جاتی ہیں، جس میں کل ہم نے فرانس کا دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے کنسرنز دور ہوں گے تو ہم اس پر آگے بڑھیں گے. اگر یہ سینکشنز اٹھا لی جاتی ہیں اور دنیا کو تجارت کا موقع ملتا ہے تو پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے؟ خاص کر گیس پائپ لائن تو اس کا ایک پورشن ہے. جی دیکھیں اب ہمسایہ ملک ہے آپ کے ساتھ لاگو ہے، وہاں گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، کافی ساری اور چیزیں ہم ساتھ میں مینوفیکچر کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں. پاکستان کو جو افغانستان سے ایکسیس ابھی بند ہے طالبان کی وجہ سے، تو ہمارا ایکسیس سینٹرل ایشیا میں ایران کے تحت ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس میں سے. اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت کا لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، ہم نے ہوم ورک بھی نہیں کیا ہوتا، ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے لیکن اپرچونٹی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے. آپ تو اس بات کو بہت بہتر جانتے ہیں.
جی جی، میں نے تو سالوں سال سے یہی کہہ رہا ہوں میں، اب کیا کریں؟ ٹھیک، اچھا ایک اس میں جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ تہران گئے ہیں، تو اب پاکستان کا رول یہیں تک تھا جہاں پہ ہم نے دونوں پارٹیز کو بٹھایا، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرائی، دونوں نے سگنیچرز کر دیے، اب اس کے بعد ٹیکنیکل جو مذاکرات ہیں، جس طرح آپ وٹکاف کی بات کر رہے تھے، کشنر صاحب آلریڈی وہاں پر ہیں، تو یا پھر اب پاکستان اس میں ابھی بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا، ہمارا رول ابھی ختم نہیں ہوا، ہمارا رول پہلے سے بڑا ہے، یا بس یہیں تک تھا جو ہم نے کر لیا، اب دونوں پارٹیز جانے اور دنیا جانے؟ جی میرے خیال میں اس وقت تو ایسے ہی ہوگا کہ جو دونوں فریقین ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ شروع کر رہے ہیں جنیوا میں وہ شروع کر رہے ہیں۔ پر اگر مسئلے پھنس گئے، جیسے کل کے واقعے جو اسرائیل کے حملے سے رک جا رہے تھے، تو پھر کچھ ضرورت پڑ گئی، کوئی ثالثی کی ضرورت پڑ گئی، اور اس میں پھر ہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس اسی طرح سے یہ مذاکرات چلیں گے جوہری پروگرام پر، سینکشنز پہ، ان کی اگر آپس میں ہم ان سے کہیں کہ جی آپ بات چیت کریں، اگر ہماری ضرورت ہے تو پھر یا مذاکرات پھنس جاتی ہیں، تو اس وقت پھر ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے ہماری ہو سکتی ہے، جو ہمارے جو دوست ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے اور چین ہے، ان سب کی ثالثی کی ضرورت اگر پڑی تو ہم ایک کولیشن کی تحت مدد کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پر اب مین برڈن تو دونوں پر ہے، یہ فریقین پہ ہے کہ وہ ٹھیک، کس طرح سے اپنے مسئلے۔ دونوں فریقین نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، جس طرح اسرائیل کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ امریکہ ایون خود یہ اس خطرے کو محسوس کر رہا ہے کہ کہیں سبوتاژ ان کی وجہ سے نہ ہو، لیکن ایران کے اندر بھی یہ باتیں شروع میں ہوتی ہیں، جس پر امریکہ کے صدر بھی بات کرتے تھے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، جو پروگریسو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس پوری معاملے کے اندر آپ کو کوئی ایران کے اندر کوئی پالیسی میکنگ میں، کوئی ڈیسیژن میکنگ کے اندر کسی سطح کے اوپر کوئی ڈویژن نظر آئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں کم از کم کلیئرٹی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے یا لڑنا ہے؟ جی دیکھیے، ہر ملک میں مختلف قسم کے پوزیشنز ہوتی ہیں، اوپینینز ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اگر وہ سپریم لیڈر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے خلاف تھا پر میں نے مان لیا ہے، کیونکہ مجھے جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہو، پریزیڈنٹ پزیشکیان نے ایشورنسز دیے ہیں کہ کوئی کنسیشن نہیں دیں گے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ ایران میں بھی بہت سخت پوزیشنز ہیں، اور یہ نیگوشیٹنگ جو ٹیم ہوگی، ان کو بہت میرے خیال میں ایک کم سپیس ہوگی نیگوسیشن کے لیے، بڑی یعنی کہ ٹائٹ روپ میں انہوں نے چلنا ہوگا کہ کوئی نظر نہ آئے کہ انہوں نے کوئی بڑی کنسیشن دے دی امریکہ کو۔ تو یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ کافی مشکل ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ آسان نہیں۔ اچھا، میں ایک آپ تجربے کی روشنی میں آپ کا ایک انالیسس چاہتا ہوں۔ جس طرح اسرائیل کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ کا ایک آپس میں اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہہ لیجئے، ان کا نیکسس کہہ لیجئے، ہم نے سنگل آؤٹ کیا اس پورے معاملے کے اندر جو اسرائیل ہے اس کو، اور دیکھیں کہیں وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ کیا آنے والے دنوں کے اندر بطور پاکستانی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر، چونکہ ان کے فٹ پرنٹس تو انڈیا کے اندر ہیں، کوئی اس حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ سکتی ہیں، ہمیں اس حوالے سے بھی الرٹ رہنا چاہیے، کوئی ایسا خطرہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کہ پاکستان کا تعلق ہے تو اسرائیل تو ہندوستان کا ایلائے ہے، اور ان کی انٹیلیجنس کوآپریشن، دفاعی کوآپریشن وہ جاری ہے سالوں سالوں سے۔ ٹھیک، یہ ہندوستان کا جو ہاتھ ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کروانے کا، جو بلوچستان میں یا فرنٹیئر میں، اسپیشلی بلوچستان میں ہندوستان کا ہاتھ بہت بہت وہاں ہیوی ہے، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی ان کے ساتھ بہت کلوز انٹیلیجنس اور انسٹیبلٹی
انٹیلیجنس کوآپریشن اور ٹیررزم پھیلانے میں دونوں شامل ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ سمجھ رہے ہیں آلریڈی وہ مل کر کام بھی کر رہے ہیں، پاکستان کو مزید جو ہے اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ منیر اکرم صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام پہلوؤں کا میں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ اندرونی معاشی معاملات جو ہیں اس کے اوپر بات کریں۔